جی السلام علیکم دوستوں. سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ آج بڑے امپورٹنٹ ایشوز پہ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں. تو 10-15 منٹس کی ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں، ان کو ذرا دھیان سے سنیے گا. اور دوسری بات، اگر آپ کو بات پسند آئے تو اس کو پروپیگیٹ کریں، اس کو لائک کریں، ڈسکس کریں، اپنے دوستوں کو دکھائیں، کیونکہ انفارچونیٹلی فائر وال کام کر رہی ہے اور میسج جو ہے وہ پہنچ نہیں رہا. تو دیکھیے، آج بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ بات ہو رہی ہے، کچھ ایسے ایشوز بھی ہیں جن کو اس طرح سے اینالائز نہیں کیا جا رہا جس طرح اینالائز ہونا چاہیے. جو ایک سب سے بڑی چیز میں دیکھتا ہوں، پوری سچویشن، یہ جو پورا خطہ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اور پھر اس کے ساتھ ملا ہوا مڈل ایسٹ، اور پھر چائنا اور رشیا اور امریکہ اور سارا. تو اس سارے سینیریو میں پاکستان کی ایک سچویشن ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ڈاٹس ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، پاکستان ایک بڑا اسٹریٹجک ملک ہے. یہ دنیا کی چھٹی بڑی آبادی، اگر آپ اس کو دیکھیں تو باقی جو جیسے چائنا اور انڈیا کی آبادی تقریباً برابر اب ہو گئی ہے. اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کی آبادی جو ہے، اور پھر اس کے بعد کورس انڈونیشیا، پاکستان کی آبادی بھی تقریباً برابر ہے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ کوئی اب پانچواں کہہ لیں، چوتھا کہہ لیں، چھٹا کہہ لیں، اور اسی حساب سے فوج کے لحاظ سے بھی پاکستان جو ہے پانچواں چھٹا بڑا ملک ہے. تو یہ، اور دوسری پھر بات ہوتی ہے اسٹریٹجک لوکیشن کی. پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ وہ بڑے ایک امپورٹنٹ جگہ پہ ہے. پھر آپ کے پاس ریسورسز بھی برے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بیلنس ریسورسز اور بڑا بیلنس ویدر، اور آپ کے پاس پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، آپ کے پاس شہر بھی ہیں، قصبے بھی ہیں، آپ کے پاس پلین فیلڈز بھی ہیں، آپ کے پاس ہر طرح کے موسم ہیں، ہر طرح کی اجناس اگ سکتی ہیں، معدنیات ہیں، بہت سارے ریسورسز ہیں. اور پھر آپ کے پاس بہترین جو ہے وہ ٹریول ڈیسٹینیشنز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کو ٹیپ نہیں کیا گیا. اگر آپ دیکھیں ٹرکی کو آپ جائیں تو بے تحاشا جو ہے آپ کو ملے گا ٹریول، اور آپ کو ٹریول اکانومی نظر آئے گی، پوری دنیا میں نظر آئے گی. انفارچونیٹلی پاکستان کی ٹریول اکانومی ڈیولپ نہیں ہو سکی. اسی طرح اگر زراعت کو دیکھا جائے تو پاکستان ایک کہتے ہیں زرعی ملک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بہت لو ہے. تو ہمارے بہت سارے پوٹینشلز ہیں، بات ہے ساری ٹیپ کرنے کی پوٹینشلز کو. اور پھر آگے بات آ جاتی ہے لیڈرشپ پہ، اور پھر بات آ جاتی ہے سیاست پہ. اصل میں پچھلے کچھ 70+ ایئرز میں ہم یہی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہم نے کون سا سسٹم چلانا ہے. یہ ایک ٹگ آف وار ہے، پاور ٹگ آف وار جو چلی آ رہی ہے. انفارچونیٹلی جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، وہ نام کا تو آزاد ہوا ہے، لیکن کچھ جو طاقتیں ہیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ آف کورس جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کب چاہے گا کہ طاقت چلی جائے. تو ایک بہت بڑی گمبھیر کہانی ہے، تو ہم اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہم خبریں بھی کور کریں گے. تو اب دیکھیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے. بنگلہ دیش بے شک پاکستان کا ایک بردر ملک ہے، ایک حصہ تھا پاکستان کا. ویری انفارچونیٹ سچویشن کہ الگ ہوا. لیکن اگر آپ بنگلہ دیشی دوستوں سے بات کریں، اگر آپ تھوڑی دنیا کی سیر کریں، ان لوگوں سے ملیں، 2-3 باتیں آپ کو نظر آتی ہیں بنگلہ دیشی دوستوں میں، لوگوں میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑے اچھے مسلمان ہیں، ان کا ایمان بہت طاقتور ہے بائی اینڈ لارج. حالانکہ وہ بیچارے غریب ہیں، کوئی اتنے امیر نہیں ہیں. وہ ملک امیر ہے، لوگ غریب ہیں، یہ یاد رکھیں. پاکستان میں لوگ امیر ہے، ملک غریب ہے. تو اس کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کا ایمان بہت طاقتور ہے، بڑے پختہ ایمان کے لوگ ہیں. تو دیکھیں، انہوں نے پاکستان کی اتنی بڑی آرمی کو ڈیفیٹ کیا، بے شک انڈیا کی مدد سے کیا، لیکن ڈیفیٹ تو کیا 1971 میں. یہ آنکھیں بند کرنے سے کوئی جو ہے وہ سچ چھپ نہیں سکتا، وہ آپ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. تو 1971 میں انہوں نے انفارچونیٹلی پاکستان کی اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کو ڈیفیٹ کیا، اور اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کروایا. اور اب دوبارہ سے انہوں نے اسی طرح کی ایک مطلق العنان حکمرانی بنی ہوئی تھی شیخ حسینہ کی، اور اس کو بھی دیکھیں انہوں نے بگایا، اور نوجوانوں نے بگایا. بات یہ ہے ان کا جذبہ ایمانی بہت زبردست ہے. آپ نے دیکھا وہ جو لڑکا یوں کر کے کھڑا ہو گیا تھا، اس کو گولی ماری، پھر وہ کھڑا ہو گیا، اس کو پھر گولی ماری، پھر وہ کھڑا ہو گیا. وہ شہید اس نے ہونا گوارا کر لیا، لیکن وہ اپنی بات سے، چونکہ وہ حق کی بات تھی، اس سے پیچھے نہیں ہٹا. تو یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. جب آپ ایمان سے کھڑے ہو جائیں نا، تو پھر کوئی طاقت آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتی. کیا غزوہ بدر میں مسلمان کتنے تھوڑے تھے اور کفار کتنے زیادہ تھے؟ کیا وہ ٹک سکے؟ اسی طرح غزوہ خندق میں کیا حال تھا، پورا عرب مل کے آ گیا تھا، اور سارے لوگ، ایون خود
کچھ صحابہ بھی رضوان اللہ مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگے کہ ہمیں صلح کر لینی چاہیے، یہ کوئی صورت نہیں بنتی ہمارے جیتنے کی. کیا ہوا تھا؟ اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئی؟ اور پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ عرب سے اٹھنے والا یہ ایک چھوٹا سا پیغام جو کہ ان کی نظر میں بہت چھوٹا تھا، لیکن وہ ایسا پھیلا کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا. کوئی سوچ سکتا تھا؟ بات کیا تھی؟ کیا بات تھی؟ ایک ہی بات تھی، ایمان تھا. ان کے دل میں یہ رچ گیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور چونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مین صرف تیرے سامنے جھکتے ہیں، اور پھر ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں جس کا والی وارث ہو جاتا ہوں تو پھر میں اس کو ظلمتوں سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہوں. لیکن اگر آپ طاغوت کے دوست بن گئے ہیں تو پھر وہ طاغوت آپ کو اندھیروں میں لے جاتا ہے. تو یہ وہ بات ہے جو بات سمجھنے کی ہے. اور اب یہ ضروری ہے کہ اس بات کو ملایا جائے جو 14 اگست پہ عاصم منیر صاحب نے اپنا بیان جاری کیا سورہ مائدہ کی روشنی میں اور سورہ حجرات کی روشنی میں. تو ان دونوں صورتوں میں انہوں نے ایک تو اپنا غیظ و غضب ظاہر کیا کہ یعنی جو لوگ یعنی مسلمان حکومت کے خلاف اٹھیں اس کا جو جسٹ ہے تو ان کو یا تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو نکال دیا جائے یا ان کو مار دیا جائے. تو یہ کافروں کے لیے بات ہو رہی تھی، ان لوگوں کے لیے جو فاسق اور کافر تھے، جو کہ انصاف کی بات نہیں مانتے تھے. تو لیکن عاصم منیر صاحب کا غیظ و غضب یہ آپ کو بتاتا ہے وہ کتنی زیادہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اور وہ ایکچولی پیغام عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو، پاکستان کو دے رہے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ڈرا رہے ہیں. پھر وہ کبھی جنرل فیض کو پکڑتے ہیں، کبھی کسی کو پکڑتے ہیں، کبھی کسی کو پکڑتے ہیں، ڈرانے کے لیے، گھبرانے کے لیے. لیکن وہ آپ کو کپتان نے کہا تھا نا گھبرانا نہیں ہے. تو سر بات یہ ہوتی ہے کہ جب روشنی دن چڑھ رہا ہوتا ہے نا تو ایک مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے اندھیرے اور روشنی میں، اور پھر وہ جو پو پھوٹتی ہے اور وہ بے گھڑا ٹوپ اندھیرا ہو جاتا ہے اور اس میں سے پو نکلتی ہے اللہ کے فرمان سے، اور پھر وہ روشنی آتی ہے اور دن چڑھتا ہے. قرآن میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب صبح صادق اس وقت ہوتی ہے جب کالا دھاگا اور سفید دھاگے میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے، یعنی روشنی جو ہے وہ پھاڑ کے نکلتی ہے اندھیرے سے. تو یہ پو پھوٹتی ہے، پھر ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، پھر ہلکی اور ہوتی ہے، پھر اور ہوتی ہے. تو یہی وہ نظام ہے زندگی کا، دنیا کا، جو سمجھنے والا ہے. تو یہ میں نے مثال بنگلہ دیش کی آپ کو دی، میں نے مثال آپ کو عاصم منیر صاحب کی دی. میں آنسٹلی یہ سمجھتا ہوں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا کہ تبدیلی آ جائے خود بخود بیٹھے ہوئے اور آپ کچھ کریں نا. میں آپ کو بتاؤں دوستو، میرے پاکستانی دوستو، پرٹیکولرلی آپ لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا، اور خاص بالخاص جو نوجوان ہیں اور جو طلباء ہیں اور جو نوجوان وکیل ہیں، نوجوان انجینئر ہیں، نوجوان ڈاکٹرز ہیں، جتنی بھی یوتھ ہے اس کو باہر نکلنا پڑے گا. کیونکہ جب نوجوان ہوتے ہیں نا تو آپ کا ایمان بھی ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے. دنیا میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ ہی کوئی تبدیلی رک سکی جب نوجوان اٹھ جاتا ہے. تو آپ کو بنگلہ دیش سے ایگزامپل لینی ہوگی. اللہ نے یہ آپ کے لیے ایگزامپل بھیجی ہے اور آپ کو اٹھنا ہوگا. نہ تو وہ مار سکے نوجوانوں کو، 450 لوگوں کو تقریباً انہوں نے مار دیا، شہید کر دیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ان کا حشر دیکھیں ظالموں کا کیا ہو رہا ہے. تو دوستو آپ پسند کریں یا نہ کریں آپ کو باہر نکلنا ہوگا. ہر کسی کو اپنی جگہ پہ کوشش کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھروں میں بیٹھے رہیں اور آپ یہ سمجھیں تبدیلی آ جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا، کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا، کسی مصلح کے ساتھ نہیں ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا. جو بھی آپ کو واعظ و تبلیغ کرتے ہیں وہ جتنی مرضی بھی واعظ و تبلیغ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اس کو ایکشن میں کنورٹ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے سورہ عصر میں 4 باتیں کی ہیں، صرف ایمان نہیں کہا. فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن 4 وہ خواص ہیں، وہ عادتیں ہیں، اگر وہ آپ میں آ جائیں تو آپ کا خسارہ، آپ کا گھاٹا نفع میں بدل جائے گا. وہ پہلا ہے ایمان، دوسرا ہے عمل، پھر ہے ٹروتھ کے ساتھ کھڑے رہنا، اسٹیڈ فاسٹ کرنا، اور پھر ہے پیشنس. یعنی آپ کو یہ 4 چیزیں کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی نہیں ہمارا ایمان بڑا زبردست ہے، لیکن آپ پھر کوئی عمل نہ دکھائیں. اور پھر جب عمل دکھائیں گے تو آپ کو آگے سے مار پڑے گی، آپ کو پیچھے دھکیلا جائے گا. تو پھر آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیچھے چلے جائیں اور جا کے سو جائیں. آپ کو 9 مئی ہوا، پیچھے دھکیلا گیا تو شر پسندوں نے شر کو اور بڑھایا، اور آپ کا جو پرامن احتجاج تھا اس کو انفارچونیٹلی انہوں نے غلط پہنایا، اور اب وہ دوبارہ یہی کوشش کریں گے.
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں. آپ کو ہم سلوٹ کرتے ہیں آپ نے جو کیا, اور ہم آپ کی پوری کوشش کو سراہتے ہیں. باتیں کرنی آسان ہے, میں سمجھتا ہوں اس بات کو, لیکن آپ کو پرامن طریقے سے ہی دوبارہ اٹھنا پڑے گا اور باہر نکلنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اگر آپ باہر آ گئے, پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی ہے, اگر آپ 0.1% یعنی 1% کے نہیں, ایک کا بھی 10% اگر آپ باہر نکل آئیں تو یہ بھاگ جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی تعداد میں, آپ جو ہے نا وہ قرآن میں جو ہے آمنو و رابطو, یہ وہ جو ربط ہے نا آپ میں, آرگنائزیشن ہے, وہ نہیں ہے. یہ اس کو بڑی اشد ضرورت ہے کہ آپس میں ربط پیدا کیا جائے, اور پرٹیکولرلی نوجوانوں میں ربط پیدا کیا جائے. انفارچونیٹلی یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے تحریک انصاف کی کہ وہ جو بڑے بڑے گرگے تھے وہ اوپر رہے, اور نیچے انفارچونیٹلی جو نوجوان نسل کی لیڈرشپ ہے وہ ایٹ لیسٹ پنجاب میں ڈیولپ نہیں ہو سکی. پشاور میں ڈیولپ ہوئی تو دیکھ لیں آج پشاور کا حال کیا ہے, نوجوانوں نے بالکل آگے لگا کے رکھا ہوا ہے. لیکن پنجاب میں انفارچونیٹلی وہ جو نوجوان قیادت تھی وہ نہیں بن سکی. وہ ایک دکا لوگ تھے. وہ فرق حبیب جو ہے وہ خام خواہ کا لیڈر بن گیا, اور وہ ایک باطل انسان ہے. وہ نیچے سے اٹھ کے عمران خان صاحب نے اس کی بڑی عزت کی, اس کو اسٹیٹ منسٹر بھی بنایا, لیکن وہ جھوٹا اور غلط آدمی ہے. ہم نے بھی اس کے لیے پیسے اکٹھے کر کر کے بھیجے, وہ کچھ نہیں تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ اتنا زیادہ لت پت تھا غلط کاموں میں کہ اس کو پکڑنا اور اس کو بیان دلوانا بہت آسان تھا. لیکن ضرورت یہ ہے کہ نیچے سے, میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پنجاب میں لوگوں میں ایمان نہیں ہے یا پنجابی کھڑے نہیں ہوتے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ربط نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے اس کو وہ ربط پیدا کرے, اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اوپر سے ربط پیدا کرے گا. وہ کوئی میاں آذر کا بیٹا اور کوئی اس طرح کا بندہ نہیں, یہ نیچے سے ہوگا جیسے کہ بنگلہ دیش میں ہوا. یہ اوپر سے نہیں ہوگا, یہ نیچے سے, کیونکہ پرابلم ہے آپ لوگوں کی, غربا کی, جو مڈل کلاس ہیں یا لوور مڈل کلاس ہیں یا پور لوگ ہیں, ان بیچاروں کی پرابلم ہے. اوپر والے لوگ تو بڑے سکون سے اپنا رہ رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا پرائسز جتنی مرضی بڑھ جائیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کے کام چل جاتے ہیں. بس فرق پڑتا ہے آپ کو. اس لیے آپ کو نیچے سے اٹھنا پڑے گا, آپ کو بنگلہ دیش کا ماڈل اپنانا پڑے گا, ادروائز انفارچونیٹلی ہم مار کرتے رہیں گے. لیکن خان کا میسج بہت اچھا ہے, وہ نہیں چاہتا ایران جیسا معاملہ ہو, ہم بھی نہیں چاہ رہے ایران جیسا معاملہ ہو, لیکن ایون ڈیموکریسی کے لیے بھی آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو پکی پکائی روٹی وہ من و سلوہ مل جائے. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ بَعْضَكُمْ بَعْضًا, یعنی ہم بعض کو بعض سے دفع کرواتے ہیں. اس کا یہ نظام ہے کہ آپ کو اٹھنا پڑے گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی خود حالت بدلنے کا. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو علامہ نے کیا. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے یہ کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے, جیسے کہ 8 فروری میں آپ نے کیا, پرامن طریقے سے ووٹ ڈالا, اسی طرح آپ کو اب اپنا ووٹ کی عزت بچانے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. اور میں تو آنیسٹلی یہ بھی نہیں سمجھتا کہ نیا الیکشن ہونا, نئے الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے خرچ کرنے کی. وہی فارم 45 کا ڈیسیژن ہونا چاہیے, اور وہ ہوگا اگر آپ باہر نکل آئے. اگر آپ باہر نکل آئے تو جو آپ ڈیسیژن کہیں گے وہ ہوگا, اور آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ ایک خوشخبری سنا دوں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, یعنی ایک ایول تدبیر انہوں نے بنائی اور ایک اعلیٰ تدبیر اللہ نے بنائی, اور اللہ بہترین تدبیریں بنانے والا ہے, وہ بہترین اسٹریٹجسٹ ہے. آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنی تدبیریں بنائی. انہوں نے خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, ہوا. انہوں نے خان کو مارنے کی کوشش کی, ہوا. انہوں نے خان کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کی, ہوا. انہوں نے خان کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی, ہوا. انہوں نے خان کو اس کی بیوی کے ذریعے پریشر دلوانے کی, اس کی عزت پامال کر کے کیا کیا کوشش نہیں کی انہوں نے. کیا ہوا؟ جو انہوں نے کام کیا, یعنی گندی ویڈیوز تک, آڈیوز تک خان کے لیے چلائیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ فرماتا ہے نا, ایک ان کا پلان ہے, ایک میرا پلان ہے. میں آپ کو گارنٹی سے اور اپنی ایمان کی گارنٹی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو انہوں نے تدبیر کی ہے نا جنرلز کو, کرنلز کو پکڑنے والی, اس میں اللہ کی ایسی تدبیر مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ اب خود ڈیفینیٹلی پھنسیں گے, کیونکہ انہوں نے خود رستہ کھول دیا ہے. اور اس سے 2 کام ہوں گے. ایک تو اندر ہی ان کے خلاف نفرت زیادہ بڑھے گی ان کے اپنے انسٹیٹیوشن میں, اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے خود ایک مثال قائم کر دی ہے. یہ خود ان کا ٹرائل ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ کوئی بہت دور نہیں ہے. اور بائی دا وے قوموں کی زندگی میں
تو کوئی 2 4 5 10 سال تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتے. قوموں کی زندگی میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتے. 100 سال بھی کوئی چیز نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو بتا دوں 2 کام ہونے والے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے, آپ نے اپنا ایمان ظاہر کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ باہر نکل آئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ صرف یہ بھاگیں گے بلکہ یہ جو ہے وہ پھر ٹرائل میں ان کا ہوگا, اور پھر وہ ظالم کا وہ حال ہوگا جو حال اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات ہیں وہ تو پورے ہونے ہی ہونے ہیں. ہاں اگر آپ کے ہاتھوں ہوں گے تو آپ مبارک ہوں گے, نہیں تو آپ کی آنے والی نسل کے ہاتھوں ہوں گے. تو اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنا ایمان قائم رکھیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں, اور اندر ہی اندر آرگنائز کریں, ربط کریں, کنیکٹیویٹی کریں, اور پھر ایک دم ایسا باہر نکلیں. یعنی پاکستان کے اگر ہر شہر میں صرف لاکھ بندہ ہی باہر نکل آئے, اور کتنے شہر ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ کیا 50 بڑے شہروں میں آپ نکل آئیں, 50 لاکھ تو کوئی چیز نہیں ہے پاکستان کی آبادی کے لحاظ. لیکن اگر 50 لاکھ لوگ باہر نکل آئے نا پورے پاکستان میں, ایک جگہ پہ بھی نہیں, 50 جگہوں پہ, 100 جگہوں پہ, تو ان کی بولتی بند ہو جائے گی. یہ جو ترا رہے ہیں اور قانون توڑ رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ خاموش ہیں. آپ کو پوری طاقت سے مل کے باہر نکلنا ہوگا, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ اندھیرا چھٹے گا, روشنی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مبارک کرے گا کہ پھر انشاءاللہ دنیا کے لیے آپ امامت کریں گے. پاکستان کا جو پوٹینشل ہے اس پوٹینشل کو یہ ایک بڑی مثالی ریاست بن سکتی ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اٹھیں, آپ باہر نکلنے, اور آپ یہ ظاہر کریں کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ماننے والے ہیں. یعنی آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس پہ ایمان رکھتے ہیں, اس کے سامنے جھکتے ہیں, اور پھر آپ اسی سے مدد مانگتے ہیں. آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بازی کیسے پلٹی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو.